وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دینی بھائی، دینی ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ کرم ہے، وہ رحم ہے جو ابھی ہم لوگ مغرب کا نماز با جماعت پڑھے۔ اس نمازوں کو اللہ پاک بےحد قبول فرمائے، آمین۔ ابھی اعلان لگا تھا، یہ اعلان کس کا تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا۔ اس اعلان سن کر کے جو بھائی اس پاک مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اس کا کامیابی ہو جاتا ہے، جو بھائی چلا جاتا ہے اس کا ناکامی ہو جاتا ہے۔ ان بھائی کے لیے بھی دعا کریں گے، ان بھائی بھی اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بتایا ہے جس کا زندگی میں دین ہوتا رہے گا وہ انسان دونوں جہان میں کامیاب رہیں گے، دنیا بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جہاں کی ہمیشہ کی ہمیشہ رہنا ہے، پھر تو دوبارہ دنیا میں پھر لوٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے چھانٹ کر کے ایک انسانوں کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس میں سے 17,099 گشتیں کرتے ہیں، ان گشتوں میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ابھی گشتیں کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ پاک اس میں اعلان اکرام رکھا ہے، بتایا ہے 4 عملوں کو نام گشت ہوتا ہے، 3 عمل تو اندر ہوتا ہے، 1 عمل تو باہر جاتا ہے۔ اس میں سے ایک رہبر ہو جو دنیا میں رہبری کرے گا، قیامت کے روز رہبری کریں گے۔ رہبر کا گردن بہت لمبا ہوگا، سب کو جو ہے دکھاتے پھریں گے۔ رہبر ایسا ہو، معتبر قسم کا آدمی ہو، جس کا کہ پورو پنچیتی میں بات رہتا ہو۔ رہبر ایسا ہو، دانش مند لوگ ہو، ان میں سے وہ بھائی میں سے نہیں ہے کوئی بھائی بھی رہبری کر سکتے ہیں۔ رہبر کا مقام تو اونچا مقام ہوگا۔ ایک رہبر ہو، ایک متکلم ہو، ایک امیر ہو، ایک دعا ذکر والا ہو، ایک استوالیہ میں رہنے والا ہو، ایک درمیانی میں بات کرنے والا ہو۔ تو رہبر میں نام پیش کرے بھائی۔ اچھا رہبر تو بن گیا بھائی، جماعت بن گیا۔ دیکھیے بھائی، جو کام جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا نیچا بھی ہو جاتا ہے۔ رسول ضابطے سے کام کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، محلے معاشرے میں فائدہ ہوگا، تمام ملکوں میں فائدہ ہوگا۔ بے وصولی کریں گے ہم بھی ناکام ہو جائیں گے، محلے معاشرے میں بھی ناکامی آ جائیں گے، تمام ملکوں میں ناکامیاں آ جائیں گے۔ وصول ضابطے سے کام کریں گے۔ رہبر بھائی جب جماعت کو لے چلیں گے، رہبر بھائی جیسے جوتا میں پیر پھنسائیں گے، اللہ پاک اس کا جو اگلے پچھلے کو اللہ پاک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ رہبر بھائی جماعت کو جب امیر صاحب سے دعا کرائیں گے، امیر صاحب بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے رو رو کر کے دعا کریں گے، جیسے ہی دعا ہوگا ویسے ہی مقام پہ کام ہوگا۔ رہبر بھائی جب جماعت کو لے چلیں گے، رستے کو 3 حصہ میں کریں گے، 2 حصہ اور مخلوق کے لیے چھوڑیں گے، 1 حصہ میں اپنے ہی چلیں گے۔ جاتے ہوئے زبان پر ذکر ہو، دل میں فکر ہو، نگاہ نیچی ہو۔ جس دروازے پر رہبر بھائی کھڑا کریں گے، اپنا ماں بہنے کا، مال مویشیوں کو پردے کے لحاظ رکھتے ہوئے کوئی اونچی جگہ جماعت کو کھڑا کریں گے۔ رہبر بھائی آواز لگائیں گے، 3 آواز لگائیں گے، ٹھہر کر کے لگائیں گے۔ وہ بھائی جب آواز دیں گے ان سے جو ہے سلام کریں گے، ایسا سلام کریں گے کہ سالوں کا بھی میرا بچھڑا ہوا بھائی ہم کو آج ملا ہے۔ جب وہ ساتھی جب آئے
उनको जो है सलाम करेंगे, ऐसा सलाम करेंगे, सालों का बिछड़ा हुआ मेरा भाई हमको आज मिला है, जो है सलाम करके मुतकल्लिम भाई के हवाले लगा देंगे। मुतकल्लिम भाई जब बात करेंगे सबके चेहरे के तरफ देख करके बात करना है। इसे ये नहीं है कि आने वाला ये सोचे कि हमारे तरफ देख करके बात करता है, सबके चेहरे की तरफ देख करके बात करना है। मुतकल्लिम भाई कबर हसर बात सुना करके जो है अमीर साहब के हवाले लगाएंगे। अमीर साहब भाई की ज़िम्मेदारी है, जैसा चील झपटता है मुर्गी बच्चे अपने पर के साए में ले लेता है, उसी तरह जब रखेंगे। जब ज़्यादा साथी मकाम पे हो जाए एक साथी लेकर के मस्जिद के तरफ भेज देंगे। वो साथी जब लाएंगे दीन का बातें दुनिया का बातें उसका जो है दिल को बहलाते हुए लाएंगे। इस्तावालिया भाई के हवाले लगाएंगे। इस्तावालिया भाई ये सोच ले, चाहे पूरे बस्ती के आदमी आ जाए, चाहे पूरे मुल्क के आदमी आ जाए, उनसे इकराम पे पेश आए। उन भाई से पूछें, भाई साहब तो आप तो नमाज तो पढ़ लिए होंगे। वो भाई एतराज़ करेंगे कि नहीं पढ़े हैं, तो जो है पानी देंगे, वज़ू करवाएंगे। वज़ू करवाने के बाद नमाज़ पढ़वाएंगे। नमाज़ पढ़वाने के बाद जो है दरमियानी में बैठा देंगे। दरमियानी वाला भाई बात ऐसे करे, छोटे छोटे हदीस में बात करेंगे। आने वाला ये पता चले कि अभी बात शुरू हुआ है, छोटा छोटा हदीस में बात करेंगे। जो भाई दुआ जिक्र वाला भाई रहेंगे ये पावर हाउस के मानिंद में हैं। जैसे कि बरौनी में बटन दबा देता है फ़ौरन जो है मजगमा आ जाता है, उसी तरह अल्लाह से रो रो करके दुआ करेंगे। जैसे ही दुआ होगा वैसे ही मकाम पे काम होगा। जब मकाम पे साथी को गश्त किया हुआ हो जाए, सारा साथी इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए मस्जिद के अंदर चले आएंगे। उसके बाद कोई तगाज़ा होगा तब बाहर निकलेंगे। इंशाअल्लाह इसी तरह करेंगे। हाँ आप देखा कितना कीमती सब बात दे है। तो अभी सर पानी के ग्राफिंग मारवे नहीं।